موضوع الدرس في ترك الموالاة مع اليهود والنصارى سورة المجادلة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول الله تعالى منكرا على المنافقين في موالاتهم الكفار في الباطن وهم في نفس الأمر لا معهم ولا مع المؤمنین. اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں منافقوں کا رد فرماتے ہیں کہ ایک تو منافق ہیں اور دوسرا پھر کفار کے ساتھ یہود کے ساتھ دوستی ہے. حالانکہ حقیقت میں نہ یہ ان کے ساتھ ہیں اور نہ یہ ایمان والوں کے ساتھ ہیں، کیونکہ منافق جو ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، دھوبی کا کتا ہے، نہ گھر کا ہے نہ گھاٹ کا ہے. مسلمانوں کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں ذالک الذین آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب جب یہ مومنوں کو ملتے ہیں تو کہتے ہو جی ہم تو ایمان لے آئے، ہم تو آپ کے بھائی ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب کافروں کے ساتھ علیحدہ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ابھی ہم تو ان کے ساتھ مخول بنا رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہی ہیں، ان کے ساتھ نہیں. تو یہ منافق کا کردار ہے. یاد رکھو کہ وہ ظاہر میں کچھ ہوتا ہے اور باطن میں کچھ ہوتا ہے. لیکن ایک بات میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اب بھی یاد رکھ لیں، ایک ہے نفاق اعتقادی کہ آدمی ایمان ظاہر کرے لیکن اندر کفر ہو. یہ تو کافروں سے بھی ذلیل تر ہوتا. لیکن ایک ہوتا ہے نفاق عملی، اعتقادی نہیں.
لیکن اعمال ایسے ہیں جیسے منافقوں کے ہوتے ہیں، لیکن اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے، کیونکہ نفاق اعتقادی کے بارے میں بس وہ لوگ تھے جو حضور پاک کے زمانے میں تھے۔ اللہ نے حضور پاک کو خبر دے دی تھی کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ ہمیں تو کسی کے دل کا پتہ نہیں ہے، ہم تو ظاہر میں جب وہ کہے گا لا الہ الا اللہ رسول اللہ، ہم کہیں گے مسلمان ہیں۔ اب باطن کا علم اللہ کے پاس، لیکن ایک ہے عملی منافق، اس میں نفاق کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نشانیاں بیان فرما دی کہ آیت المنافق ثلاثن اذا حدث کذب، فرمایا 3 نشان، جب بات کرے جھوٹی کرے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو جھوٹا کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ تو فرمایا یہ بھی منافقوں کی علامتیں ہیں، جیسے آج کل کافروں کی علامتیں ہیں، کافروں کی صفتیں ہیں، کافروں کا لباس ہے، کافروں کا تمدن ہے، کافروں کی معاشرت ہے، لیکن بہرحال وہ کافر نہیں کہلائیں گے۔ منافق عملی تو ہوں گے لیکن ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے، زیادہ سے زیادہ فاسق کہہ سکتے ہیں، فاجر کہہ سکتے ہیں، لیکن کافر نہیں کہہ سکتے۔ کافر وہ ہیں جو منافق اعتقادی ہیں، وہ سرکار دو عالم کے زمانے میں تھے۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اللہ نے فرمایا جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے فرمایا اللہ تو جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں مسلمانوں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کے بارے میں فرمایا یخادعون اللہ وهو خادعهم، کیا یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ اللہ نے ان کے سزا کے بارے میں بھی فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، آپ نے فرمایا ان کے لیے جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہوگا اور ان کو سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا۔ تو اس لیے ان آیات میں بھی منافقوں کا ذکر ہے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ اسلام جن کو منافق کہتا ہے ہم انہی کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے اور ہماری بدقسمتی ہے کہ جتنا بڑا جھوٹا ہوگا اتنا بڑا سیاستدان ہوگا، اتنے بڑے عہدوں پہ فائز ہوگا، جتنا بڑا فراڈ کر سکتا ہوگا اتنا بڑا لیڈر ہوگا، جتنا قوم کو دھوکہ دیں کہ قوم کا مال کھا جانے والا ہوگا، امانت میں خیانت کرنے والا ہوگا، اتنا بڑا جناب وہ ہمارا لیڈر ہوگا۔ تو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ورنہ تو دیکھیں نا کہ اب جو خزانے میں ہوتا ہے وہ تو عوام کا پیسہ ہے، وہ تو امانت ہے، تو منافق کا کام ہے نا کہ امانت میں خیانت کرے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ حضرت ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھے ہوئے خط لکھ رہے تھے۔ پرانے دور میں آپ جانتے ہیں وہ سیاہی ہوتی تھی اور قلم ہوتے تھے کانے کے بنے ہوئے، اس میں ڈبو ڈبو کے لکھا جاتا، تو اس کو خشک کرنے کے لیے اللہ کے اس ولی نے، اللہ کے اس بندے نے کمرے میں جو دیوار تھی وہ سیدھا دیوار تھی اور اس کی مٹی گرتی رہتی تھی، تو مٹی اٹھا کے اس لکھائی پہ ڈال دی تاکہ خشک ہو جائے۔ جب وہ خشک ہو گئی اڑا دیا اس کو، یہ طریقہ ہوتا تھا مٹی کو، اس وقت تو کاغذ نہیں ہوتے تھے نا سیاہی کو چوسنے والے، ابھی تو کاغذ بنے ہی نہیں تھے، تو ڈال دیا اور خط لکھا اور سو گئے۔ تو رات کو خواب میں دیکھا کہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی کہ تم میرے بندے ہو، میری ذکر و شکر میں رہنے والے، یہ مکان کرائے پر تمہیں رہنے کے لیے لیا تھا، اس کی مٹی استعمال کرنے کا تو تمہیں حق نہیں تھا، تم نے کیوں ناجائز استعمال کی؟ وہ سارا دن روتے رہے اور مالک کے مکان سے جا کے معافی مانگی۔
اسی طرح حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جو مکے میں فوت ہوئے، جنت المعلی میں دفن ہوئے، اپنے دور کے کبار اولیاء اللہ میں تھے، جہاں حضرت تھانوی اور حضرت گنگوہی اور حضرت مدنی اور یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کے مرید تھے۔ مدینہ منورہ جا رہے تھے، اس زمانے میں اونٹوں کا سفر تھا، گاڑیاں شاڑیاں تو ہوتی نہیں تھی نا، اونٹ ہوتے تھے، بس اونٹوں پہ کرائے پہ اونٹ لے لیا، یا کوئی خچر لے لیتے تھے، کوئی گدھا کرائے پہ لے لیتے تھے، اسی پہ سفر کرتے تھے۔ تو حضرت اونٹ کرائے پہ فرما کے جا رہے تھے کہ ایک حضرت کا مرید آیا، اس نے آ کے حضرت کو ایک خط دیا، عرض کیا کہ حضرت آپ مدینہ شریف جا رہے ہیں اور خط بھیجنے کا راستہ کوئی نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے، لیکن میں درخواست کرتا ہوں اگر مہربانی کریں میرا خط فلاں بندے کو دے دیجیے گا۔ تو آپ نے بتایا ٹھیک ہے بھائی، بالکل انشاءاللہ میں پہنچا دوں گا، لیکن ذرا ٹھہر جاؤ، وہ اونٹ کا جو مالک ہے نا وہ کہیں کام گیا، اس کو ذرا آنے دو۔ تو اس نے کہا حضرت اس میں اونٹ کے مالک کا کیا تعلق ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے اونٹ والے سے جب کرایہ طے کیا تھا اور اپنا سامان دکھلایا تھا، اس میں تمہارا یہ خط شامل نہیں تھا۔ اب اس کو اگر میں چھپا کے لے جاؤں گا تو قیامت میں کون جواب دے گا؟ وہ آیا، اس کو دکھلایا، اس نے کہا شیخ کوئی بات نہیں، کون سا بوجھ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، بوجھ کی بات نہیں ہے، قیامت میں تو یہ بہت بڑا بوجھ ہوگا، ابھی بوجھ نہیں ہے۔ تو وہ تو اتنا احتیاط کرتے تھے، اور آج یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بس ہمارے احوال پہ رحم فرمائے۔ اور جب اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اول ما یرفع الامانہ، اللہ پاک سب سے پہلے امانت کو اٹھا لیں، پھر لوگ کہیں گے کہ یار فلاں بندہ امانت والا ہے، فلاں بندہ، یعنی انگلیوں پہ گنے جائیں گے، ورنہ تو ہر مسلمان کو امانت والا ہونا چاہیے، لیکن وہ اتنا قلیل رہ جائیں گے کہ لوگ کہیں گے جی فلاں بندہ ہے، سنا ہے وہ بڑا امانت والا ہے۔ تو یہ منافق کی علامت ہے۔ اور اسی پہ ایک تاریخی واقعہ بھی بڑا عجیب آتا ہے کہ ایک ہم جب اب بھی طالب ہیں، پہلے بھی طالب تھے، اب کون سے مولوی بن گئے، تو بہرحال جب طالب العلم تھے اور پڑھ رہے تھے تو ادب میں ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے مقامات، مختلف اس میں محاضرات ہیں۔ تو اسی میں یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک شاعر تھے، وہ بادشاہ کی دربار میں ہمیشہ کبھی کبھی جاتے تھے، اور اتنا ان کو ملکہ تھا کہ فی البدی کھڑے ہو کے شعر کہہ دیتے۔ ایک دن بادشاہ کے دربار میں گئے، بادشاہ بھی کسی خیال میں بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ کے سامنے پیسے ویسے پڑے تھے، تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ دیکھو اتفاق سے تم آ گئے ہو اور یہ پیسے ہیں، اس کی تعریف میں ابھی تم فی البدی کوئی شعر سناؤ۔ تو اس نے پیسے کے بارے میں جناب ایسی تعریف کی کہ آخری بند کا جو شعر تھا نا، اس میں اس نے یہ کہا کہ لولل تقال قلت جلت قدرتہ، کہ اللہ تیرا ڈر نہ ہوتا نا میں کہتا تھی یہ پیسہ ہی جل جلالہ ہے، چاہے تو پھانسی والے کو اتار لے اور بے گناہ کو پھانسی چڑھوا دے، یہ پیسہ ہی تو ہے نا جس سے سارا کچھ ہو رہا ہے، تو اگر تیرا ڈر نہ ہوتا نا میں کہتا نعوذ باللہ جل جلالہ یہی بلا ہے۔ تو بادشاہ بڑے خوش ہوئے کہ تعریف کی انتہا ہے نا جی۔ تو بادشاہ نے کہا ابھی اتنا انعام اس کو دے دو، وہ جانے لگا تو بادشاہ نے کہا ٹھہرو، اس نے کہا اچھا بات سنو، اگر تم اسی وقت اس پیسے کی مذمت میں کچھ شعر کہہ دو تو اور تمہیں انعام دوں گا۔ اس نے کہا جی کوئی بات نہیں، وہ شروع ہو گیا، اور آخر میں جب اس نے ختم کیا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ پیسہ جو ہے ذی وجہین کل منافقی، کہ جتنا دنیا کے پیسے ہیں دیکھو ان کے دو رخ ہوتے ہیں، ادھر سے اور شکل ہوتی ہے، ادھر سے اور شکل ہوتی ہے، یہی منافق کا کام ہے کہ شکل اس کی دو ہوتی ہے، ظاہر میں کچھ ہوتا ہے اور اندر میں
تو یہ تو سب سے بڑا منافق ہے، یہ تو کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتا۔ تو بادشاہ حیران ہو گیا، اس نے کہا ذی الوجہین، ذی وجہین، دو منہ ہیں نا اس کے، ادھر سے دیکھو اور شکل ہوگی، ادھر سے دیکھو اور شکل ہوگی، تو جب دو منہ ہوں گے تو وہ منافق ہوگا، اور جو منافق ہوگا لا الہ الا ولا الہ الا، نہ اس کا ہوگا نہ اس کا ہوگا، یہ تو کسی کا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں ہے ساری زندگی پیسے جمع کرتے رہے، مر گئے تو کیا ہوا؟ وہ کسی اور کے پاس چلے گئے۔ اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آخری ایام میں قریب الوفات تھے، ایک دوست آیا، اس نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے اپنی جائیداد بھی تقسیم کر دی، سب کچھ اللہ کے لیے لٹا دیا، اب تو موت کا وقت آ گیا ہے، آپ کے جوان بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، ان کے لیے کم از کم آپ بادشاہ سے کہیں وہ آپ کو کوئی جاگیر دے دیں، کچھ کر دیں، آپ اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز مسکرائے اور فرمایا کہ میرے دوست تمہاری محبت کا شکریہ، لیکن میری اولاد جو ہے یا صالح ہوگی یا طالح ہوگی، یا اچھی ہوگی یا بری ہوگی۔ انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہے۔ اس نے کہا اگر میری اولاد اچھی ہوگی تو اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، کہ اللہ جس نے قرآن اتارا ہے صالحین کا وہی متولی ہوتا ہے، تو میرا اللہ ان کا متولی ہے، مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر میری اولاد بری ہوئی تو ان کے گناہوں میں کیوں شریک ہوں کہ میں ان کو جائیداد دے جاؤں، کل وہ شرابیں پیئیں، وہ کباب اٹھائیں، شباب اٹھائیں، اور گناہ میں میرا حصہ بھی پڑتا رہے کہ میں نے جائیداد دی تھی۔ تو میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، جو چاہیں گے وہ فرمائیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ منافق جو ہے یہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے ہیں، مذبذبین بین ذلک لا الہ الا، اور آگے فرمایا کہ ومن یضلل، اور جو گمراہ ہو گیا فلن تجد لہ سبیلا، جو بھٹک جاتا ہے پھر اس کو راستہ نہیں ملتا ہے۔ اس لیے فرمایا الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، یہ ان سے دوستی رکھتے ہیں جن پہ اللہ کا غضب ہے، یعنی کون؟ الیہود الذین کان المنافقون یمالئونہم ویوالونہم بالباطل، یہ یہودیوں کے ساتھ رہتے تھے، یہودیوں کے ساتھ دوستی رکھتے تھے، باطن کے اندر خیر خواہی رکھتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا ما هم منکم ولا منہم ای ہؤلاء المنافقون لیسوا فی الحقیقۃ منکم ایھا المؤمنون، اللہ نے فرمایا ایمان والو یہ تمہارے بھی خیر خواہ نہیں ہیں، ولا من الذین یوالونہم، اور جن سے یہ دوستی کر رہے ہیں یہودی ان کے بھی نہیں ہیں، ان پہ بھی وقت آ گیا وہ بھاگ جائیں گے، آپ پہ وقت آ گیا آپ کو بھی بھاگ چھوڑ جائیں گے۔ لیسوا فی الحقیقۃ منکم ایھا المؤمنون ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون، یعنی المنافقین یحلفون علی الکذب وهم عالمون بانهم کاذبین فیما حلفوا وهی الیمین الغموس، ولا سیما فی مثل حالهم اللعین یعوذ باللہ منہ، فإنهم كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا جاءوا الرسول حلفوا له بالله أنهم مؤمنون وهم في ذلك يعلمون أنهم يكذبون فيما حلفوا به لأنهم لا يعتقدون صدق ما قالوه وإن كان في نفس الأمر مطابقا ولهذا شهد الله بكذبهم في أيمانهم وشهادتهم لذلك۔ اللہ نے فرمایا یہ منافق جو ہیں قسمیں کھاتے ہیں اور جھوٹی قسم، اور جانتے ہیں کہ ہم جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، اسی کو کہتے ہیں الیمین الغموس، کہ آدمی جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھائے، جانتا ہے میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں۔ ولا سیما فی مثل حالہم، اور اس حالت میں اللہ کی ان پہ لعنت ہو، فإنهم كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، اور یہ جب مومنوں کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، فإذا جاء الرسول، جب حضور کی خدمت میں آتے ہیں حلفوا له، قسمیں کھاتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم ایمان والے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں جو قسم کھا رہے ہیں، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، وہ تو نبی نہیں مانتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں۔ فلہذا شہد اللہ بکذبہم فی ایمانہم وشہادتہم لذلک، اب اللہ نے گواہی دی کہ یا رسول محبوب یہ قسم بھی جھوٹی کھا رہے ہیں اور گواہی بھی جھوٹی دے رہے ہیں۔
ثم قال تعالى أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون أي أرسل الله لهم على هذا السني العذاب الأليم على أعمالهم السيئات وهي موالاة الكافرين ونصرهم ومعاداة المؤمنين وغشهم. اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار رکھا ہے. کیوں؟ ان کے اعمال جو ہیں وہ بھیڑے ہیں، یہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں اور ان کے خیر خواہ ہیں، ایمان والوں سے عداوت رکھتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. ولہذا قال تعالی اتخذوا ایمانهم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ اے اظہروا الایمان وابطنوا الکفر واتقوا بالایمان الکاذبہ. یہ ایمان ظاہر کرتے ہیں، کفر کو چھپاتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھا کے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. وَذَنَّ كَثِيرٌ مِّمَّن لَّا يَعْرِفُ حَقِيقَةَ أَمْرِهِمْ صَدَّقَهُمْ فَاغْتَرَّ بِهِمْ. تاکہ جب یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جو لوگ ان کو نہیں جانتے وہ ان کو سچا سمجھتے ہیں کہ یہ سچے ہوں گے. فَاصْرَ بِهَذَا صَدًّا عَن سَبِيلِ اللَّهِ لِبَعْضِ النَّاسِ. تو ان کو بھی وہ سچا سمجھتے ہیں، گویا یہ بھی تو راستہ روکنا ہے نا اللہ کے راستے سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ فِي مُقَابَلَةِ مَا يُمْتَحِنُونَ مِنَ الْحَلْفِ بِسْمِ اللَّهِ الْعَظِيمِ فَالْأَيْمَانُ الْكَاذِبَةُ الْخَانِسَةُ. اللہ نے فرمایا ان کے لیے قیامت میں عذاب ہوگا اہانت والا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نام کی قسم کھا کہ اللہ کی عظمت کی اہانت کی ہے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالی ان کو وہی سزا عطا فرمائیں گے. فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اس کے بعد فرمایا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أَن يَدْفَعَ ذَلِكَ عَنْهُمْ بَأْسًا إِذَا جَاءَهُمْ. اگر ان پہ عذاب آیا تو ان کے مال، ان کی اولادیں ان کو نہیں بچا پائیں گی. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہ تو جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یوم یبعثهم اللہ جميعا یحشرهم یوم القیامت عن آخرهم ولا یغادر منهم احدا. اللہ نے فرمایا جس دن اللہ ان کو قیامت کے دن کھڑا کریں گے، سب کے سب کھڑے ہوں، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَيْ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَىٰ وَالِاسْتِقَامَةِ كما كانوا يحلفون للناس في الدنيا لأن من عاش على شيء مات عليه وعيش عليه. اب قیامت میں یہ اللہ کے سامنے بھی قسمیں کہیں گے یا اللہ ہم تو بالکل پکے اسلام والے تھے، پکے مومن تھے. مفسر فرماتا ہے وجہ یہ ہے کہ جس بندے کی جس حالت میں موت آئے گی اسی پہ وہ اٹھایا جائے گا، کیونکہ یہ جھوٹی قسمیں کھاتے تھے تو اٹھیں گے جب تو اسی حالت پہ ہوں گے. اللہ کے سامنے بھی یہ پھر جھوٹی قسمیں کھائیں گے. اسی لیے حکم ہے کہ آدمی اپنی زبان پہ اللہ کے ذکر کو جاری رکھے تاکہ اس کی موت جو ہے وہ اللہ کے ذکر پہ آئے اور جب وہ اٹھے تو اللہ کے ذکر پہ اٹھے. اسی طرح ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے میرے آقا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ کی خدمت میں عرفات میں کچھ صحابہ آئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا فلاں ساتھی جو ہے بیچارہ فوت ہو گیا ہے، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا فَكْفَنُوهُ فِي إِحْرَامِهِ. احرام کی چادروں میں ہی اس کو کفن دے دو اور اس کے سر پہ کپڑا نہ ڈالنا. لا تغطوا راسه. اس کے سر کو ننگا رہنے دو تاکہ مجھے یقین ہے کہ جب وہ قیامت والے دن اٹھے گا تو اس کی زبان پہ ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. تو جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. اگر یہ جھوٹ کے بولنے کے عادی تھے تو پھر اس دن بھی جھوٹ بولیں گے. جھوٹی قسمیں کھاتے تھے اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور سمجھیں گے کہ جیسے دنیا میں جھوٹی قسم کھا کے ہم بچ جاتے تھے آج بھی بچ جائیں گے. بھئی اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو. ایسے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّ ذَلِكَ يَنفَعُ مِنْ اللَّهِ. اور یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوگا کما کان ينفع من الناس سے جیسے دنیا کے اندر قسموں کا فائدہ اٹھا لیتے تھے ظاہری طور پر فائدہ ہو جاتا تھا. وَلِهَذَا قَالُوا يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَيَحْلِفُونَ بِذَلِكَ کہتے ہیں شاید ہم اس قسم سے بچ جائیں گے. ثم قال تعالیٰ منکرا علیہم اسمانہم. اس کے بعد اللہ نے فرمایا جو تم نے گمان کر رکھا ہے جھوٹ بول الا انہم هم الکاذبون.
فأكد الخبر أنهم بالكذب کہ تم جھوٹے ہو. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا زهير عن سماك بن حرب قال حدثني سعيد بن جبير أن ابن عباس حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ظل حجرة من حجره وعنده نفر من المسلمين قد كان يقص عنهم الظل فقال إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعيني الشيطان فإذا أتاكم فلا تكلموه. فجاء رجل أدرك فدعا رسول الله وكلمه فقال ألا ما تشتمني أنت وفلان وفلان. نفر دعاهم بأسمائهم قال فانطلق الرجل فدعاهم فلفوا له واعتذروا إليه. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجروں کے دیوار کے سائے میں بیٹھے تھے اور صحابہ بھی بیٹھے تھے، اور قریب تھا کہ وہ سایہ جو ہے وہ ختم ہو جائے. حضور نے فرمایا ٹھہرو، ابھی ایک آدمی آئے گا ینظر بعینی شیطان، وہ شیطان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے. کیونکہ جب آدمی سراپا شیطان بن جائے تو پھر اس کی بھی تو ہر حرکت شیطان کی ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری کہ ایک آدمی آیا، لہو عینان زرقاوان، اس کی آنکھیں جو تھیں نیلی تھیں، اندر نیلا، یعنی یہ جو پتلی ہے نا یہ نیلی تھی. جب حضور کی خدمت میں بیٹھا تھا حضور نے فرمایا علامہ تشتمنی، تم کیوں مجھے برا کہتے ہو، اور فلان وہ بھی مجھے برا کہتا ہے. تو وہ بندہ گیا دوڑا ہوا اور ان کو بھی لے آیا اور آ کے قسمیں کھانے لگے، یا رسول اللہ ہم نے تو کبھی آپ کو برا نہیں کہا، حالانکہ وہ جھوٹی قسمیں کھا رہا. یہ آنے والا جو ہے اس کا نام عبداللہ ابن نبتل تھا، یہ منافق تھا عبداللہ ابن نبتل. اور خدا کی شان یہ ہے کہ اس کی آنکھیں بھی نیلے رنگ کی تھیں. آج تو مسلمان لڑکیاں نیلے رنگ کی لینز لگواتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ اس سے شاید آنکھیں ہماری خوبصورت لگیں. یہ منافق کی آنکھ ہوتی ہے. آنکھ کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو اس میں سیاہی ہے وہ خالص سیاہی ہو، اور جو اس کے ارد گرد سفیدی ہے وہ خالص سفیدی ہو. یہ ہوتا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا وہ حور عین. اب اس حدیث مبارک میں ایک اشکال ہے کہ اگر آدمی کسی کو یہ کہے کہ یہ برا ہے، یہ شیطان ہے، چاہے وہ ہو بھی، تو یہ نعوذ باللہ یہ تو پھر غیبت ہے. کیوں؟ اگر وہ نہ ہو تو یہ بہتان ہے. اگر اس میں وہ علامت پائی جائے اور آپ نے کہا ہے تو یہ غیبت ہے. اور سرکار دو جہاں تو معصوم ہے، آپ نے کیسے یہ کلمات فرمائے کہ ایک آدمی ابھی آئے گا اور وہ شیطان کی آنکھ سے دیکھتا ہے؟ تو اس لیے یاد رکھیں علماء نے لکھا ہے کہ ایسے کسی آدمی کی برائی کرنا منع ہے، لیکن مسلمانوں کو اس کے نقصان سے بچانے کے لیے اگر آپ کہہ دیں تو پھر وہ گناہ نہیں ہوتا. جیسے کوئی چوری کا مشورہ کر رہے تھے، آپ نے بتلا دیا کہ بھئی خبردار ہے نا، آج میں نے سنا کوئی چور مشورہ کر رہے تھے، تو یہ غیبت نہیں ہوگی. غیبت تب ہے کہ جب بلا وجہ آپ کسی کی برائی کریں. حضور پاک نے تو صحابہ کو بچایا کہ یہ منافق لوگ ہیں. اس نے بھی آ کے قسمیں کھائیں کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کے خلاف کچھ نہیں کہا. فانزل اللہ عز وجل ویحلفون لہ کما یحلفون لکم. اللہ نے قرآن کی یہ آیات نازل فرمائی کہ تمہارے پاس آ کے قسمیں کھاتے ہیں، ویحسبون انہم علی شیء، اور سمجھتے ہیں کہ وہ کسی مقام پہ، الا انہم هم الکاذبون. وہکذا رواہ الامام احمد بن طریقین عن سماک به ورواه ابن جرير محمد المسنان غندر شعبة سماك به نحوه واخرجه ايضا من حديث سفيان الثوري عن سماك بنحوه اسناد جيد ولم يخرجوه. وحال هؤلاء كما اخبر الله تعالى عن المشركين يقول ثم لم تكن فتنة من الله ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. جیسے مشرک بھی قیامت میں قسم کھائیں گے کہ یا اللہ ہم نے آپ سے شرک نہیں کرتے تھے.
ثم قال تعالى واستحوذ عليهم الشيطان وانساهم ذکر اللہ، اے استحوذ على قلوبهم الشیطان، ان کے دلوں پہ شیطان نے ڈیرا ڈال دیا ہے، حتی انساهم یذکر اللہ عز وجل، ان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے، وقذلک یصرف من استحوذ علیہ، اور شیطان جن کے دلوں پہ مسلط ہوتا ہے ان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے۔ ولہذا قال ابو داؤد حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زائدہ قال حدثنا الصائب بن حبیش عن وادان بن طلحة اليامری عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاسيات۔ حضرت ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کسی بستی میں 3 آدمی ہیں لیکن اذان بھی نہیں، تکبیر بھی نہیں، جماعت بھی نہیں، تو سمجھو کہ ان پہ شیطان نے تسلط جما لیا ہے۔ آپ نے فرمایا خبردار ہمیشہ جماعت کے ساتھ رہو، اگر جماعت سے بھٹکو گے تو جیسے ایک بکری اپنے ریوڑ سے ہٹتی ہے تو بھیڑیا کھا جاتا ہے، تمہیں بھی بھیڑیے کھا جائیں گے۔ ہمیشہ جماعت کا دامن جو ہے پکڑ کے رہو، کیونکہ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت پہ ہوتا ہے۔ قال زائدہ قال الصحابی یعنی الصلاۃ فی الجماعہ، تاکہ ہر نماز جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ ثم قال تعالی اولئک حزب الشیطان، جن لوگوں پہ شیطان نے تسلط کیا ہے وہ اسی کی پارٹی ہے، الذین استحوذ علیہم الشیطان فانساهم ذکر اللہ۔ ثم قال تبارک و تعالی الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا یاد رکھیں یہ جو شیطان کی پارٹی ہے یہی دھوکے والے ہیں، گھاٹے والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں لیکن اولاد نہیں ہے، دعا بتلائیں یا کوئی وظیفہ بتلائیں۔ میرا بھائی پہلی یاد رکھو کہ دونوں میاں بیوی اپنا میڈیکل چیک اپ کراؤ۔ آج کل میڈیکل سائنس بہت ایڈوانس ہو گئی ہے ماشاءاللہ، اب تو بڑے بڑے ٹیسٹ آ گئے ہیں اور فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ نقص جو ہے وہ عورت میں ہے یا مرد میں ہے، کیونکہ اللہ نے دونوں کے اندر جراثیم رکھے ہیں، ایک ایکس کہلاتے ہیں ایک وائی کہلاتے ہیں، اور وہ ملین کے حساب سے ہوتے ہیں۔ تو آپ جا کے پہلے ٹیسٹ کراؤ، صرف وظیفوں سے کام نہیں چلتا، اسباب پہ بھی عمل کرو۔ یہ دنیا میں کوئی وظیفہ نہیں ہے روٹی نہ کھاؤ وظیفہ پڑھتے رہو تو بھوک مٹ جائے گی، یہ دنیا میں کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ پانی نہ پیو صرف وظیفے پہ زور رکھو انشاءاللہ جلدی مر جاؤ گے۔ پہلے اسباب پہ عمل کرو۔ ذوالقرنین جو ہے اس کا بھی اللہ نے کہا اتبع سببا، اور اسباب کا خالق کون ہے؟ وہی مسبب الاسباب ہے۔ آپ چیک اپ کرائیں پھر دیکھیں کس میں نقص ہے، جس میں نقص ہو اس کا علاج کرائیں، اور اس کے ساتھ جو دعا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعا جو ہے کثرت کے ساتھ پڑھا کریں اور اللہ سے مانگا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، لیکن علاج بھی کرائیں۔ کہتے جی کہ الحمدللہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں لیکن نماز میں دل نہیں لگتا۔ اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، دل لگانے کا حکم تو نہیں دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے نماز پڑھو، دل لگے نہ لگے۔ اب دل لگنا جو ہے وہ پھر جب اللہ کی رحمت ہوگی تو دل بھی لگ جائے گا۔
تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے رہیں. وہی نماز خود بخود ایک مقام آتا ہے جب وہ دل کے حلاوت ایمان کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز میں غور کیا کریں ایک ایک لفظ پر. مثلا آپ نے کہا اللہ اکبر تو غور کریں کہ کیا معنی ہے اس کا. اگر ہم سجدے قبروں پہ کرتے ہیں تو اللہ اکبر کا کیا معنی ہوا. اگر ہم منت غیر کی مانتے ہیں تو اللہ اکبر کا کیا معنی ہوا. اب اس کے بعد کہتے ہیں سبحانک اللہم. سبحانک کا معنی پاک ہے تیری ذات ہر شریک سے اور ہر صفت نقصان سے. تو جب ہم اللہ کے شریک بناتے ہیں تو سبحانک اللہم کا کیا معنی ہوا. ایک ایک لفظ پہ غور کریں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. کیوں؟ اسی لیے حکم ہے کہ اگر کھانا آ گیا ہے اور نماز کا بھی وقت ہے تو پہلے کھانا کھا لیں بعد میں نماز پڑھیں. یہ کیوں کہا گیا؟ سمجھایا گیا ہمیں کہ نماز پڑھے اور خیال کھانے کی طرف ہے تو ایسی نماز پڑھنے کا فائدہ. اس سے بہتر ہے کہ کھانا کھا رہے ہو اور دل نماز کی طرف ہے کہ یار جلدی کرو کھا لو نماز کا وقت ہے. نماز بھی تو پڑھنی ہے نا. آپ کھانا کھا رہے ہیں لیکن دل نماز میں اٹکا ہوا ہے. تو اس لیے جب آپ یہ عمل کریں گے نا انشاءاللہ کہ رکوع میں گئے تو سبحان ربی العظیم ایک ایک لفظ پہ غور کریں کہ میری زبان سے کیا نکلا ہے, میں نے کیا کہا ہے. اسی طرح اتحیات میں بیٹھے ہیں تو التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو توجہ کریں کہ یہ اتحیات کا کیا معنی ہے. یہ کس ذات نے اللہ کے آگے نیاز پیش کی تھی. اور خدا کی شان دیکھیں کہ میرے مدنی نے بھی 3 لفظ فرمائے, اللہ نے بدلے میں بھی 3 نعمتیں عطا فرمائیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات کتنے ہو گئے؟ اللہ نے کیا جواب دیا؟ والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ نے بھی وہی انعام عطا فرمایا. اور ایک عاشقانہ کلام ہے, یہ مفسرین کا کلام نہیں ہے, محدثین کا بھی نہیں ہے, مسئلہ بھی نہیں ہے. کل کو مولوی مکی کے گلے میں نہ ڈال لینا. آج کل مصیبت یہ ہے سننے والے بہت کم ہوتے ہیں, اعتراض والے زیادہ ہوتے ہیں. اور جو بات سمجھ نہ آئے مولوی مکی نے کہی ہے. اچھا شکر اللہ کا یہ ہے کہ اب مکی بھی درجنوں کے حساب سے بن گئے. وہ جو بھی غلطی کرے میرے گلے میں آ جاتی ہے. ایک عاشق نے بات کی ہے, بات بڑی عجیب ہے لیکن اللہ سمجھنے کی توفیق دے. انہوں نے کہا کہ سرکار دو عالم جب معراج پہ گئے ہیں نا تو آدمی اللہ کے دربار میں تو کچھ لے کے جاتا ہے نا, تو حضور پاک نے بھی سوچا میں ایسی چیز لے جاؤں جو اللہ کے پاس نہ ہو. اب حالانکہ ہر چیز تو اللہ کے پاس ہے نا, کون سی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہ ہو. انہوں نے کہا پھر نیاز ہی ہو سکتی ہے, نیاز تو اللہ کے پاس نہیں ہے نا, وہ تو غنی ہے نا, وہ کسی کا نیاز کیوں, نیاز مند تو ہم ہیں. تو اللہ نے بھی انعام میں سلام بھی دیا, رحمت بھی دی اور برکت بھی دی.
اور اس کے بعد کتنا بڑا انعام فرمایا اللہ نے کہ میرا مدنی، میرا محبوب، آپ پہ تو سلام بھی ہو گیا، رحمت بھی ہو گئی، برکت بھی ہوگی، اب اپنے ساتھ نیکو کو بھی شامل کرو، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اچھا میرا اللہ یہ تو ہو گیا، اللہ نے فرمایا نہ یہ چونکہ مقام معراج ہے اور میں نے مدنی کو فرش سے عرش پہ بلا لیا ہے تو کوئی دھوکے میں نہ پڑ جائے، میرے نبی کو خدا نہ بنا بیٹھے، اس لیے کہا نہ میری پہلی عبدیت کا اقرار کر ورنہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میرا مدنی چاہے آسمانوں پہ چلا جائے وہ عبد ہے، وہ رسول ہے، وہ خدا نہیں ہے، وہ مختار نہیں ہے، وہ مانگنے والا ہے، دینے والا خدا ہے۔ جب تک یہ اقرار نہیں کرو گے نماز نہیں ہوگی۔ اب یہ ہو گیا تو اللہ نے فرمایا اب امت کو سکھلا دو کہ جب سلام بھی ہو گیا، تحیات بھی ہو گیا، اعتراف بندگی بھی ہو گیا، شہادت توحید بھی ہو گئی، شہادت رسالت بھی ہو گئی، لیکن میں تو ان کی عبادت قبول نہیں کروں گا، ان کی دعائیں قبول نہیں کروں گا جب تک وہ تجھ پہ درود نہ پڑے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی، آگے پڑھنے وعلی، پڑھ لو درود شریف کو، ڈرتے بلا وہ تو اپنے ملک میں جا کے کہنا نا، مکہ مدینے میں وہاں بھی درود نہیں پڑھنے دیتے، ابھی تو پڑھ لو، وہ تو وہاں جا کے گواہی دینا، اپنے ایمان کو تباہ کرنا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یاد رکھو یہاں لفظ کیا ہے، وعلی آل، وعلی آل، یہ نہیں کہا وعلی اہل محمد، وعلی اولاد محمد، وعلی ذریت محمد، نہ فرمایا وعلی آل محمد۔ کیا مانا کہ آل کا لفظ جو ہے یہ صرف اولاد کے لیے نہیں ہوتا، مسئلہ سمجھیں، لفظ آل جو ہے جیسے اللہ کی آمد میں فرمائیں گے فَادْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، کیا مانا جہنم میں صرف فرعون کی بچوں کو ڈال دو باقی کو چھوڑ دو۔ آل مانا جو فرعون کی اتباع کرنے والے ہیں، جو فرعون کے عقیدے پہ ہیں، جو فرعون کے طریقے پہ ہیں وہ آل فرعون ہیں، تو جو میرے مدنی کے طریقے پہ ہیں وہ آل محمد ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی تجھ پر بھی صلاۃ ہو لیکن تیرے اتباع کرنے والوں پر بھی قیامت تک صلاۃ ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ آگے فرمایا کما صلیت، یہاں تشبیہ ہے کہ ایسی سلاد جیسے آپ نے سلاد بھیجا ابراہیم پہ، اس کو کہتے ہیں تشبیہ۔ تو یہ تو قاعدہ ہوتا ہے کہ مشبہ بے جو ہے مشبہ سے افضل ہوتا ہے۔ دیکھو نا زید کل اسد، زید جو ہے شیر ہے، تو اب شیر بہادری میں زیادہ ہوگا تبھی تشبیہ ہوگی نا، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام افضل ہو گئے، حالانکہ افضل تو میرا مدنی محمد مصطفیٰ ہے۔ تو پھر کما صلیت کا کیا معنی ہے؟ یاد رکھیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ تشبیہ جو ہے فقط ایک جز میں بھی ہو تو کام صحیح ہو جاتا ہے، جمیع اجزاء میں نہیں ہوتی۔ کیا مانا زید کل اسد، زید شیر مانا بہادری میں تشبیہ ہے، ورنہ یہ تو نہیں کہ زید جانور ہے، اس کا بڑا منہ ہے، اس کے پنجے ہیں، یہ تھوڑا مانا ہے ایک جز۔ تو یہاں بھی صرف تشبیہ ہے لفظ صلاۃ میں، مجموعی
مجموعی طور پہ نہیں ہے، اس لیے افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ کبھی کبھی کاف تعلیل کے لیے بھی ہوتا ہے، تشبیہ کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ احسن کما احسن اللہ الیک، تو بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے، اور بعض اللہ والوں نے ایک اور بھی عجیب نکتہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے آ گیا تھا اللہم صلی علی محمد وعلی، تو آل تو آ گئی، اولاد بھی آ گئی، اتباع بھی آ گئے، ذریت بھی آ گئی، اہل بیت بھی آ گئے، لیکن والدین وہ تو نہیں آئے نا اس میں، آل میں والدین تو نہیں آتے نا، بات سمجھو۔ اچھا حضور کے والدین تو ایمان نہیں لے آئے، آپ سے پہلے فوت ہو گئے، تو اب جد اقرب جو تھا وہ ابراہیم تھا، اس لیے اللہ نے ابراہیم کا ذکر کر دیا، وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تاکہ والدین کا سلسلہ بھی آ جائے اور اولاد کا سلسلہ بھی آ جائے، اور درود جو ہے وہ جامع ہو جائے، جامع ہو جائے، کامل ہو جائے، مکمل ہو جائے، ورنہ درود مکمل نہ ہوتا۔ اس لیے ہمیشہ قاعدہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی، اگر ایک آدمی کے والدین کافر ہیں تو اللہ فرماتے پھر بھی دعا مانگتے رہو، اس سے مراد میں آدم و حوا لے لوں گا، اصل ماں باپ تو تیرے وہ ہیں نا، یہ دعا ان کے لیے ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا الا ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اور بعض علماء نے اس میں ایک اور نکتہ بھی بیان کیا ہے، عجیب ہے، اللہ علماء پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، جن کے جوتیوں کی وجہ سے ہمیں بھی کچھ پڑھنا پڑھانا آ گیا ہے، تو فرماتے ہیں الا ابراہیم کا ذکر کیوں آیا؟ کسی اور پیغمبر کا بھی تو آ سکتا تھا نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم کما صلیت علی نوح سلام علی نوح فی العالمین سلام علی ابراہیم سلام علی موسیٰ و ہارون سلام علی الیاسین، تو سب پر ہے، تو لیکن ابراہیم کا ذکر کیوں کیا گیا؟ تو علماء نے فرمایا کہ میرے اللہ نے جس مسجد الحرام سے میرے مدنی کو اسراء پہ بلایا ہے، اس کعبے کے بنانے والا کون ہے؟ ابراہیم ہے، تو یہاں اشارہ ہو گیا میرا مدنی کعبہ بنایا ابراہیم نے ہے، آباد تو نے کرنا ہے جا کر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، کیونکہ حضور ہیں علی ملت ابراہیم، ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ، ابراہیم کی اتباع کرنے والا حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، تو اللہ نے یہاں ابراہیم کا نام لیا کہ آپ ملت ابراہیم پہ ہیں، آپ ولد ابراہیم ہیں، اور آپ کو ہم نے اسراء و معراج جو ہے وہ بھی اس کعبے سے کرایا ہے جو کعبہ بنانے والا ابراہیم ہے۔ تو لہذا قیامت تک جیسے کہ ابراہیم نے دعا مانگی تھی وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اللہ میرے ذکر کو آخرین میں بھی قائم رکھنا، اللہ نے فرمایا ابراہیم ہم نے تیری دعا سن لی ہے، تیری ولد میں خاتم النبیین آخر النبیین بھی پیدا کروں گا، اور ان کی نمازوں میں تیرا ذکر بھی آئے گا جو قیامت تک زندہ رہے گا۔ اللہم صلی علی، پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ تو جب تم نماز میں اس طرح غور کرو گے دل لگے گا نہیں لگے گا؟ اگر تم نماز پڑھو ماشاء اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، تو دل کیا مٹی لگے گا؟ تمہیں پتہ ہی نہیں کتنی ٹکریں ماری ہیں تم نے۔ حضور نے فرمایا جیسے مرغا دانہ چگتا ہے نماز پڑھ رہے ہو، یہ کون سی نماز ہے؟ رکوع میں جا رہے اللہ، ابھی رکوع سیدھا نہیں ہوا وہ کھڑا بھی ہو گیا ماشاءاللہ، امام نے ابھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ابھی سلام پورا نہیں کیا، یہ حجر اسود پہ پہنچ گیا۔ یہ کون سی نماز ہے بھائی؟ دل کیسے لگے گا؟ مٹی دل لگے گا؟ کہتے ہیں جی کہ میں سرکاری ملازم ہوں، میرا آفیسر جو ہے وہ شیعہ ہے،
لیکن کبھی کبھی مجھے اپنے ساتھ کھانے پہ بلاتا ہے، کوئی بات نہیں، کھانا تو ہر کافر کے ساتھ کھانا جائز ہے، کھانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے بھی یاد رکھیں مسلمانوں، دشمن نے ایسا جال پھیلایا ہے، مولوی مکی ہو یا مدنی ہو، پیر ہو یا فقیر ہو، مال ہم سارا یہودیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ آپ جو بپسی پیتے ہیں، بپسی شریف، یہ آپ بناتے ہیں؟ یہ کوکا کولا شریف، یہ مرنڈا شریف، 7 اپ شریف، یہ میکڈونلڈ کے کنگ برگر، اور یہ جناب آپ کے پیزا جو ہے، یہ سارے کھانے کہاں سے آ رہے ہیں؟ کنٹیکی کی مرغیاں اور کنٹیکی کے سینڈوچ جو ہیں، یہ کادو کے جو ہیں، یہ کہاں کے ہیں؟ ایسے بچوں والی بات کریں۔ یہ جو مکھن لیتے ہو ماشاءاللہ، یہ کہاں کا ہے؟ یہ جو آپ چیز لیتے ہیں ماشاءاللہ، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ جو مسلمان ملک کی مہر لگی ہوئی ہے وہ بھی میٹیریل یہودی کا ہے، پیکنگ انہوں نے کی ہے، ان کے پلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے ملک میں مثلا پیپسی کولا بنتا ہے، میٹیریل وہاں سے آتا ہے، آپ کا صرف پانی ہے اور بند کر کے آپ بوتل بنا دیتے ہیں، اصل میٹیریل ان کا ہے۔ یہ مسلمان ہیں جی ماشاءاللہ، یہ لڑیں گے، تم ایک بوتل پانی کی نہیں بنا سکتے ہو، مٹی لڑو گے۔ تمہارا قلم باہر سے آتا ہے، قلم کی سیاہی باہر سے، یہ ہر مسلمان ماشاءاللہ جو میں جیب میں کیمرے ہیں، یہ تم بناتے ہو؟ اچھا، ان میں جو ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے وہ تمہاری ہے، سیٹلائٹ جو بنائے ہوئے ہیں وہ تمہارے ہیں۔ تو جب ہر چیز دشمنوں کی ہے، تم شیعہ کے ساتھ روٹی کا مسئلہ پوچھ رہے ہو، مزے کرو جناب، کھاؤ پیو عیش کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دلی محبت نہ ہو، مودت نہ ہو، اسی لیے لا تتولوا، یعنی ان سے دوستی نہ بناؤ۔ باقی معاملات ہیں، چلیں گے، اور ہمارے ہر ملکوں میں تو حالات یہی ہیں ماشاءاللہ۔ ہر بڑا افسر جو ہے، ہر کی پوسٹ پہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ شیعہ ہے، ہر کی پوسٹ پہ جو بندے بیٹھے ہیں وہ قادیانی۔ اسی لیے تمہارے ملک برباد ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کو نہ اسلام سے خیر خواہی ہے نہ ملک سے خیر خواہی ہے۔ اگر عورت باریک کپڑے پہنے، ان پہ اللہ اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ حضور نے خود فرمایا ہے، رب کاسیات عاریات، ایسی عورتیں بھی ہوں گی جو لباس پہنا ہوگا لیکن ننگی ہوں گی۔ کہتے ہیں جی پاکستان کے لیے دعا کریں، وہ تو ہم رات دن دعا کرتے ہیں، لیکن دعاؤں سے ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ دعا کیسے منظور ہوگی؟ معاملہ ہمارا سارا بینکوں پہ چلتا ہے، قرضہ باہر کا لے کے ہم کھاتے ہیں، گھی کا میٹیریل ہمارا باہر کا ہوتا ہے، اندر ہر حال میں حرام جا رہا ہے، دعا کیا مطلب؟ بس ٹھیک ہے، ایک حکم ہے، ہم کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا، ملبسوں کا حرام و ماکلوں کا حرام و غذی بالحرام، تیرا لباس بھی حرام کا، تیرا کھانا بھی حرام کا، حرام سے تیرا بدن پرورش چلا ہے، تو دعائیں مانگتا ہے، یا رب یا رب یا رب اللہ یستجاب لہ، کہاں سے استجابت آئے گی؟ یہی وجہ ہے نا 30 لاکھ آدمی کھڑے ہو کے دعا مانگ رہا ہے، مسلمان زیادہ مر رہے ہیں۔ کہاں جا رہی ہیں دعائیں؟ کہتے جی حضور پاک کو حرم شریف سے معراج ہوئی تھی، بالکل ہوئی تھی جی۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ کیا کریں گے آپ؟ جگہ اکھاڑ کے لے جائیں گے؟ نہیں، آخر وجہ بتاؤ نا۔ جب اللہ کہتے ہیں اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، تو اللہ نے مسجد الحرام کا نام لیا ہے، جگہ کا تو نام ہی نہیں لیا۔
اسی لیے کہ تم کل شرک نہ کرتے رہو۔ اگر ہم عصر کے بعد طواف کریں اور ہمیں جانا ہے تو کوئی بات نہیں میرا بھائی، 2 رکعت پڑھ لو گے ادا ہو جائیں گی، ورنہ مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عمر چلے گئے تھے، ابن عمر، انہوں نے 2 رکعت نہیں پڑھی۔ جب وہ مدینے کے راستے میں آپ مسجد عائشہ سے بھی نکل گئے، تنعیم سے بھی نکل گئے، جہاں مغرب پڑھی وہاں 2 رکعتیں پڑھ لی، کوئی مسئلہ نہیں، یہاں پڑھ لو، تب بھی کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو، اگر کسی نے پڑھ لی ہے تو کیا ہو گیا؟ اگر ہم دم پڑ جائے تو دم مانا ہوتا ہے 1 بکری۔ ابھی پیسے نہیں ہیں، اپنے ملک میں جا کے کسی دوست کو 1 بکری کے پیسے بھجوا کے مکے میں ذبح کرا دینا، وہاں 10 بکریاں کام نہیں آئیں گی۔ جو شیعہ حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ پر تبرہ کرتے ہیں وہ کافر ہیں، کیونکہ بی بی عائشہ کی عزت و عصمت قرآن میں ہے۔ جو ان کو برا کہتا ہے قرآن کا منکر ہے، اور قرآن کا منکر کافر ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے منت باندھی تھی کہ میری ماں کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، 1 بکری ذبح کروں گا، تو اب جب وہ ذبح کرے تو خود کھائے، ہاں فریج میں رکھ لے، خود کھاتا رہے۔ اچھی منت باندھی ہے ماشاءاللہ، ماں کو بھی خوش کر دیا، گوشت خود کھانا چاہتا ہے ماشاءاللہ۔ یار اللہ سے تو فراڈ نہ کیا کرو، منت مانا خیرات ہے، لوگوں کو کھلاؤ، یہ کہاں لکھا ہے خود کھا جاؤ؟ کہتے ہیں حج عمرے پہ جو آتے ہیں ان کو بھی اللہ لاتے ہیں۔ ہاں جی بالکل، اللہ سب کو لاتے، اس میں کوئی شک ہے؟ اس میں کیا شک ہے؟ ابو جہل کو کس نے یہاں رکھا تھا؟ ابھی لہب کو یہاں کس نے رکھا؟ سرکار کے دشمنوں کو مکے میں کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا، حکمتیں ہیں اس کی۔ مانا تو یہ ہے کہ تم آنے کے بعد بدلو۔ کہتے ہیں جی آپ صرف پاکستانیوں پہ ناراض ہوتے ہیں، باقی ملکوں کا بھی یہی حال ہے، تو اپنوں پہ آدمی ناراض ہوتا ہے نا، غیروں سے تو ناراض نہیں ہوتا۔ تم اپنے بچے کو تھپڑ مارو گے، دوسرے کو مارو، منہ نہیں توڑ دے گا؟ تجربہ کر کے دیکھ لو۔ کافر اسلامی ملکوں کو تباہ کر رہے ہیں، بالکل کرتے رہیں گے جب تک تم مسلمان نہیں بنو گے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، آج تم مومن بن جاؤ تو غلبہ تمہارا ہوگا۔ جب تم ایمان چھوڑ چکے، قرآن چھوڑ چکے، اسلام چھوڑ چکے، پھر مار کھاؤ۔ کہتا ہے جی کہ میرا ایک ہندو دوست ہے، اس نے کہا تھا مکے مدینے میں میرے لیے دعا کرنا۔ بالکل دعا کرو، اللہ اس کو اسلام نصیب کرے۔ اگر طواف کرنے میں ایک اشارہ بھول جائے کوئی حرج نہیں۔ کہتے ہیں حافظہ میرا ٹھیک ہو جائے، گناہ چھوڑ دو، حافظہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ تو باقاعدہ امام وقی کا فرمان ہے، شکوت الی وقی سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے امام وقی سے کہا کہ ہمارا حافظہ خراب ہے، ہم نے فرمایا گناہ چھوڑ دو۔ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا جو ہے یہ جمہور کے خلاف ہے۔ جو لوگ امام مالک کی طرف نسبت کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ اب روافض چھوڑتے ہیں، اب چھوڑتے رہے، ہمیں کیا ہے ان کا؟ ظلمت قلب دور کرنے کے لیے کیا کریں؟ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں۔ مسلمان پینٹ شرٹ پہن سکتا ہے، کیوں نہیں پہن سکتا ہے؟ یہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن اسلامی لباس زیادہ بہتر ہے۔ اگر ہم صدقہ کریں میت کو ثواب ہوگا، بالکل ہوگا،
اگر قرآن پڑھ کے ثواب بخشیں بالکل ثواب ہوگا. ہوائی جہاز میں نماز کھڑے ہو کے پڑھیں، ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں الحمدللہ. جہاز میں قبلہ پوچھ لیا کریں اگر پتہ نہ ہو. سعودی ایئر لائن والوں نے تو جہاز میں باقاعدہ مسجد بنائی ہے، باقاعدہ جماعت ہوتی ہے. اگر ہم عمرے پہ آئیں حج فرض ہو گیا، نہیں فرض ہوتا. اگر غیر مسلم کو زمزم کھجور دیں بالکل دیں. مکے میں کافر جو ہیں زمزم نہیں پیتے تھے. کہتے ہیں جی کہ یہاں عرب میں لوگ 4 شادیاں کرتے ہیں. ہمارے انڈیا میں ایک کے بعد دوسری نہیں کرتے. اس کی 2 وجوہ ہیں. ایک تو آپ پر ہندو تہذیب کا اثر ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں زمزم پیتے ہیں. تمہارے پاس زمزم ہو تو طاقت ہو. میرے بھائی نے مجھ سے پیسے مانگے ہیں تو میں زکوٰۃ کی نیت کر کے دے سکتا ہوں. اگر وہ غریب ہے تو زکوٰۃ کی نیت کر کے دے دے. لیکن اس کو کہیں یہ قرضہ نہیں ہے، میں نے تم کو دیا ہے. نیت ہے دل میں کر لو. کہتے ہیں جی کہ ایک مولوی نے کہا ہے کہ جو مقلد ہیں وہ ایک حدیث پہ عمل کرتے ہیں، اگر تقلید چھوڑ دیں تو سب حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا. جب تقلید چھوڑ دیں گے پھر کسی پہ بھی عمل نہیں ہوگا انشاءاللہ. اب ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تبھی جماعت ہوتی ہے نا. اگر الگ الگ پڑھو تو کوئی رکوع میں پڑھا ہوگا، کوئی سجدے میں پڑھا ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ الحمدللہ مقلدین تو ساری حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں. اب دیکھو یہ فاتحہ کی حدیث ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب بھی حدیث ہے. من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ بھی حدیث ہے. اذا قرأ فانصتوا بھی حدیث ہے. اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین یہ بھی حدیث ہے. تو حنفی تو ساری حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں. رفع یدین فرض نہیں ہے. رفع یدین آتا ہے حدیث میں، لیکن ثبات رفع یدین، دوام رفع یدین ثابت نہیں ہے. اور عدم رفع یدین پر بھی محدثین نے باقاعدہ باب باندھے ہیں اور احادیث موجود ہیں. اس لیے جھگڑا نہ کیا کریں. ورقہ ابن نوفل جو ہے وہ عیسائی